السلام علیکم۔ آج سورہ الانعام کی آیت 160 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے، تیرا ان سے کچھ بھی تعلق نہیں، ان کا معاملہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ ان کو اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ علامہ فخر الدین رازی مجاہد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس امت میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفریقہ پیدا کیا وہ بدعتوں اور شبہات میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ واضح رہے کہ اس آیت سے مراد مسلمانوں کو وحدت اور ابھارنا ہے، اور یہ کہ دین میں تفریقہ نہ کریں۔ لست منہم فی شیء کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تو ان سے بری الذمہ ہے، یعنی تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تجھ سے بری ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کے باوجود ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، کم سے کم 72 فرقے تو تسلیم کرتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کی بات توحید کے خلاف ہے۔ ناممکن ہے کہ آسمان پر ایک خدا ہو، ایک رسول، اور پھر اس قدر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے اختلافات کو منسوب کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اختلاف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو نیکی کرے تو اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی کرے تو اسے اس کے برابر ہی جزا دی جائے گی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی بات سچی ہے، جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کی 10 نیکیاں لکھ لو، اور جب وہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھنا، اگر وہ اس کا ارتکاب کرے تو اس کی ایک ہی بدی لکھنا، اور اگر وہ اسے چھوڑ دے، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو۔ بخاری کتاب التفسیر۔ اس 10 نیکی اور ایک نیکی کی بحث میں علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں، ایک مفسر نے کہا ہے کہ 10 کے بیان سے معین 10 مراد نہیں، بلکہ محض بڑھا چڑھا کر دینا ہے، اور یہ درست بات ہے۔ جب 10 کہا جاتا ہے تو اس سے مراد عموماً محاورے میں زیادہ بڑھا چڑھا کر، لیکن جہاں تک بدی کا تعلق ہے اس کو ایک ہی لکھنا ہے، اور دوسرے اگر بد خیال دل میں پیدا ہو اور انسان اس کو دبائے مگر اس پر عمل نہ کرے اور اس سے متنفر ہو تو اس کی بھی ایک نیکی اس کو لکھی جائے گی اس کے لیے۔ کسی نے اس پہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تبریک کے مطابق کہ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، یہ تو سب نیکیوں سے بڑھ کر نیکی کا کام ہے۔
مگر وہی لا الہ الا اللہ جو دل میں بھی ہو، عمل میں بھی ہو، یہ نہیں کہ خالی زبانی لا الہ الا اللہ پڑھ لیے۔ آیت 162، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا دینا قیاما، قیما نہیں ہے، دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو کہہ دے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی ہے، جس سے ایک قائم رہنے والا دین ابراہیم حنیف کی ملت بنایا ہے، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھا۔ اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تفسیری نوٹ نہیں۔ دیناً قیام ملت ابراہیم حنیفہ، یہ مضمون بارہا پہلے بھی گزر چکا ہے، اور بارہا اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت اقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہمیشہ مائل بخدا رہتا تھا، اور جب بھی حنیف اسی کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹھوکر بھی کھائی تو خدا ہی کی طرف ٹھوکر کھائی، خدا سے دور جانے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ آیت 163، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ امام راضی نسکی کے متعلق لکھتے ہیں کہ نسک سے مراد ذبیحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی کو اکٹھا بیان کیا ہے، جیسا کہ فصلی لربک ونحر میں بھی۔ سالب سے روایت ہے کہ ابن عرابی نے کہا، نسک چاندی کی کھوٹ سے صاف ڈلیاں، کھوٹ سے پاک ڈلیوں کو نسک کہا جاتا ہے۔ عابد چونکہ گناہوں کی میل سے اپنے نفس کو صاف کر لیتا ہے، اس لیے اس کے تعلق میں بھی نسک ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مخالفین کو کہہ دے کہ میں جان کو دوست نہیں رکھتا، میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا خدا کے لیے ہے، وہی حقدار خدا جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ پھر اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش میں جد و جہد اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے اور اسی کی راہ میں ہے، وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اول المسلمین ہوں، یعنی دنیا کی ابتدا سے اس کے اخیر تک میرے جیسا اور کوئی کامل انسان نہیں جو ایسا اعلیٰ درجہ کا فنا فی اللہ ہوا ہو، جو خدا تعالیٰ کی ساری امانتیں اس کو واپس دینے والا ہو۔ یہ جو ساری امانتیں واپس دینے والا مضمون ہے، بہت ہی عظیم شان اور بہت ہی عارفانہ مضمون ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آیت 164، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سب سے اول ہوں۔ یہاں اس آیت کا جو ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلی آیت کے تعلق میں اکٹھا بیان ہو گیا ہے، اس لیے اس کو وہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اول المسلمین، سب اسلام لانے والوں میں سب سے اول نمبر پر ہوں۔ اگرچہ زمانے کے لحاظ سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام
سب سے بالا اور آخری ہے۔ جیسے آپ خاتم النبیین ہیں ویسے ہی آپ خاتم المسلمین بھی ہیں۔ آیت 165 قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ تو ان سے کہہ دے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب پسند کر لوں، جبکہ وہی ہے جو ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان بدی نہیں کماتی مگر اپنے ہی خلاف، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، بس وہ تمہیں اس پر آگاہ کرے گا جس کے متعلق تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کاری سے مجروح ہوئے تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے ان کے پاس گئے، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے بھائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے صہیب، مجھ پر تو روتا ہے، کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت پر اس کے اہل کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔ پھر جب حضرت عمر وفات پا گئے تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب حال حدیث پیش کرنے کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو انہوں نے کہا، خدا عمر پر رحم کرے، بخدا کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان نہیں فرمایا کہ مومن پر اس کے اہل کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ نے باوجود محدود علم کے فقط اس لیے قسم کھائی کہ اگر اس حدیث کے ایسے معنی کیے جائیں کہ خان خواہ ہر ایک میت اس کے اہل کے رونے سے معذب ہوتی ہے تو یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے اور معارض ٹھہرے گی، اور جو حدیث قرآن کے مخالف ہو وہ قبول کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ بحث ہے بنیادی جو علماء نے چھیڑی ہوئی ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے فوت شدگان پہ بہت زیادہ واویلا کرے تو اس کا دکھ ان کو پہنچتا ہے۔ یہ بالکل اور مضمون ہے، اس میں لا تزر وازرۃ وزر اخری والا مضمون داخل نہیں ہے۔ ان کو ان کے اس واویلے سے دکھ پہنچنا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور کی بدیاں ان کی طرف منتقل ہو گئیں اور اس کا بوجھ ان کی طرف منتقل ہو گیا۔ دکھ تو انسان کو دوسرے کی بات سے پہنچا ہی کرتا ہے، اور لا تزر وازرۃ اخری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ بس مرنے والے زندہ لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے اور زندہ لوگ مرنے والوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ آیت 166 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا وارث بنا دیا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں رفت بخشی تاکہ وہ تمہیں ان چیزوں سے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں آزمائے۔ یقیناً تیرا رب عقوبت میں بہت تیز ہے اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ آخری آیت سورہ انعام کی تھی، اب اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہو جائے گی، اور پہلے سارے مضامین کا خلاصہ اس آیت میں بیان ہو گیا ہے۔
جعلکم خلائف الارض، تمہیں زمین کا مالک بنا دیا، پچھلے لوگوں نے جو زمین چھوڑ دی، جو جگہ چھوڑ دی، اس کے تم مالک بن بیٹھے ہو اب، اور پہلوں کی طرح تمہیں بھی درجات میں ایک دوسرے پر بلندی عطا فرمائی ہے، اور تم سے کوئی ایسا سلوک نہیں ہوا جو دوسروں سے نہ ہوا ہو۔ تو لا تزر وازرۃ وزر اخریٰ کا یہی ایک مفہوم ہے جو اور زیادہ واضح ہو گیا ہے اس آیت میں۔ ان ربک سریع العقاب، جس طرح پہلوں سے ان کی غلطیوں پر فوری پکڑ ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ میں جلدی کرتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ ادھر غلطی ہوئی ادھر پکڑا گیا۔ سریع العقاب کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ الاعراف۔ اعراف کے تعارف سے متعلق یہ کہنا کافی ہے کہ سورہ الاعراف مکی ہے، اور حضرت ابن عباس و ابن زبیر کا یہی قول ہے۔ علامہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ یہ سورت 8 آیات کے علاوہ ساری کی ساری مکے میں نازل ہوئی۔ علامہ قرطبی نے بھی یہی بات اپنی تفسیر میں لکھی ہے، جبکہ علامہ آلوسی نے قتادہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اس کی ایک آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ مدنی ہے، اور اس کے علاوہ باقی ساری صورت مکی ہے۔ بس اکثر آیات مکے کی ہیں اور مکے ہی میں نازل ہوئیں، اور بعد میں مدینے میں بھی اگر کوئی بعض آیات نازل ہوئی ہیں تو جس کو مکی صورت کہا جائے، اس میں بعد میں نازل ہونے والی آیات بھی مکی کے اندر ہی ذیل میں ہی داخل کی جاتی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ سورہ الانعام خلق کے بیان کے لیے تھی، اور اس میں اشارتاً رسولوں اور ان کی کثیر تعداد کا ذکر یہ مالی طور پر تھا، اور اس کے بعد یہ صورت اس کی شرح اور تفسیر پر مشتمل لائی گئی ہے، اور اس میں آدم کا قصہ اور دیگر رسولوں کے اور ان کی امتوں کے قصے اور ان کی ہلاکت کی کیفیت مکمل تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، ان اللہ عالم۔ الف لام میم کا یہ ترجمہ معروف ہمارے ہاں سارے علماء کے نزدیک اس پہ اتفاق ہے۔ ان اللہ عالم، میں ہوں اللہ، انا اللہ کے لیے لام اور عالم کے لیے میم، تو الف پہلا ہے، بیچ کا انا اللہ جو ہے وہ الف لام سے ظاہر کیا گیا ہے، اور میم آخری لفظ۔ صادق القول صاد کے معنی ہیں، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، قول کا سچا ہوں۔ ضحاک نے بھی اس کے یہی معنی لیے ہیں، ان اللہ صادقن۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، ان کے مختلف معانی پیش کیے جاتے ہیں، اور ان میں صاد کا معنی حضرت ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق جو بحر محیط میں درج ہے، مفصل بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہیں یہ معنوں میں وسعت پیدا کرنے والے ہیں، معانی میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو مقطعات کا مقصد بھی یہی ہے، ایک مقصد یہی ہے کہ تھوڑے حروف میں زیادہ سے زیادہ معانی
بھر دیے جائیں۔ اس میں تاریخیں بھی آ جاتی ہیں قومی، اور اس مضمون پہ بھی جماعت کے لٹریچر میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے کہ عظیم الشان جو سنگ میل تھے، اگر الف لام میم صاد وغیرہ ان کو اگر حروف تہجی کے جو عدد بنتے ہیں ان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عظیم الشان تاریخیں جو انقلابی تاریخیں ہیں ان کا ذکر اس میں مل جائے گا۔ تو مقطعات بہت ہی عظیم الشان معانی اپنے اندر رکھتے ہیں اور وسعت بڑی رکھتے ہیں، اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو الفاظ آئے ہیں اس مقطعات میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو ان سے علاوہ ہو، صرف سورہ فاتحہ میں جو الفاظ ہیں انہی پر مقطعات مشتمل ہیں۔ تو مقطعات کی تفسیر تو بہت وسیع اور بڑی عظیم الشان ہے، اور صرف مقطعات کی بحث کو لیا جائے تو قرآن کریم جیسی اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی جس میں اتنے مختصر الفاظ میں اتنی تفصیل سے بات بیان کی گئی ہو۔ یہودیوں میں سے بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس حاضر ہوتے ہوئے رہے مقطعات کے ضمن میں، کیونکہ ان کو بھی علم تھا کہ بعض الفاظ کے بعض اعداد لیے جاتے ہیں مراد۔ تو شروع میں تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اچھا اتنی سی عمر ہوگی اسلام کی، الف لام میم۔ پھر جب الفاظ بڑھنے شروع ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے۔ تو مقطعات میں تفصیل کے ساتھ آئندہ زمانے کے حالات کا اور کس وقت کون سا موڑ لے گا زمانہ اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سورہ الاعراف آیت 4 یہاں اچھا کتاب انزل الیک آیت 3 ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر ربہ، نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، لتنذر بہ وذکر للمؤمنین۔ یہ ایک عظیم کتاب ہے جو تیری طرف اتاری گئی ہے، بس تیرے سینے میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ ہو کہ تو اس کے ذریعے انذار کرے، اور مومنوں کے لیے یہ ایک بڑی نصیحت ہے۔ یہ جو حرج کا لفظ ہے، تنگی محسوس کرنا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشت بیان ہوئی ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے جب انذار کرتے تھے تو دکھ محسوس کرتے تھے۔ انذار کسی فخر کے ساتھ نہیں کرتے تھے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، بلکہ اس کے ساتھ ہی گہرا دکھ محسوس کیا کرتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ ہمدردی کا کلام فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے انذار کرنا تو تیرا کام ہے، تو نے ضرور پیغام کو پہنچانا ہے، اس کی وجہ سے جو دکھ پہنچتا ہے وہ دکھ اپنا کم کر، اور اس میں آگے فرمایا مومنوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، تو باقی مومنوں کو بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 4 اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اسے چھوڑ کر دوسرے ولیوں کی پیروی نہ کرو، تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ ما انزل الیکم من ربکم سے مراد کتاب اور سنت ہے۔ یہ علامہ ابو عبداللہ القرطبی لکھ رہے ہیں، جیسا کہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ تو بالکل واضح اور کھلی کھلی بات ہے۔ ما انزل الیکم من ربکم سے مراد وہ شریعت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب مسلمانوں پر عمل کے لحاظ سے ایک ہی طرح فرض ہے، کوئی اس سے الگ نہیں رکھا گیا۔
بس اسی سنت کے تابع، اسی قرآنی حکم کے تابع ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو بھی رسول تمہیں عطا کرے وہ لے لیا کرو۔ اس بحث میں نہ پڑھو کہ قرآن کریم کے کس حکم سے رسول نے اس بات کو نکالا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی وہ بات کرتا ہے قرآن کے مطابق ہوتی ہے۔ ما نہاکم عنہ فانتہوا، بس جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جایا کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم، کیسے فیصلہ کرنے والی آیت ہے، جس سے کیسے کہ غالباً وہ لکھنے کی طرز میں کیسے ہی ہوگا، ممکن ہے کیسے ہی ہو، مگر دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے کیسی ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم، کیسی فیصلہ کرنے والی آیت ہے جس سے صریح اور صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اول توجہ مومن کی قرآن کریم کی طرف ہونی چاہیے۔ پھر اگر اس توجہ کے بعد کسی حدیث یا قول من دونہ ہی میں داخل دیکھے تو اس سے منہ پھیر لوے۔ سورہ اعراف آیت 5۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی بستیاں ہیں کہ انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، بس ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں آیا یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ رات کو سوتے میں اکثر لوگ بستی میں ہوتے ہیں اور وہ غافل ہوتے ہیں، اس وقت ان کو عذاب کا پکڑنا ان میں سے اکثر کا قابو آنا بھی ہے، اور دوسرے جس طرح وہ خدا سے غافل سوئے ہوئے ہیں اسی غفلت کی حالت میں وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر بہت سے عذاب ہیں جو دوپہر کے وقت آتے ہیں جب کہ وہ قیلولہ کیا کرتے تھے۔ جو قیلولہ کا رواج ہے یہ یہاں انگلستان میں تو نہیں ملتا، مگر قیلولہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو گرم علاقوں میں خاص طور پر بہت پایا جاتا ہے، اور قیلولہ مفید ہے۔ دن کے وقت ان علاقوں میں بھی اگر تھوڑا سا اونگ سے کام لیا جائے، تھوڑا سا نیند سے کام لیا جائے تو دن کے پہلے حصے کا بوجھ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے چرچل باقاعدگی سے قیلولہ کیا کرتا تھا، اور وہ لکھتا ہے کہ قیلولہ سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوا ہے۔ شدید بوجھ جو جنگ کی شدت کے دوران پڑتا تھا، جب میں قیلولہ کیا کرتا تھا تو چاہے چند منٹ کا قیلولہ ہو، اس سے دن کا پہلے حصے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا اور دوبارہ پھر ایک نئی لیز مل جاتی تھی کام کے لیے۔ ایک نقطہ یہاں امام راضی نے یہ اٹھایا ہے کہ کم من قریۃ اہلکناہا فجاءہا باسنا، یعنی آیت میں ہلاکت پہلے ہے اور عذاب کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عذاب سے پہلے ہلاکت ہوئی ہو، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا، جب عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر ہلاکت ہوتی ہے۔ مفسرین نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ ارشاد الہی اہلکناہا سے مراد حکمنا بہلاکہا فجاءہا باسنا مراد ہے، کہ اہلکناہا سے مراد جن کی ہلاکت کا ہم نے فیصلہ کر لیا ان پر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہلاکت پہلے ہو جاتی ہے اور عذاب بعد میں ہوتا ہے، بلکہ ہلاکت کا فیصلہ پہلے ہوا کرتا ہے۔
سورہ الاعراف آیت 6 فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین۔ پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ بس جب عذاب آ جاتا ہے تو دل کی یہ آواز گواہی دے دیتی ہے کہ ہاں ہم ہی ظالم لوگ تھے، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ عذاب پانے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں ہلاک ہو رہا ہوں۔ دیکھنے والے اس سے وہ استفادہ کریں یا نہ کریں، لیکن جو ان حالات میں سے گزر رہا ہے اس کے دل کی آواز یہی کہتی ہے کہ اللہ نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ آیت 7 وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم ضرور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ یہ جو سوال جواب کا مضمون ہے یہ انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں خبردار کر دیتا ہے۔ اگر دنیا سے رخصت اور چھٹی کا مطلب ہے ہر قسم کی پوچھ گچھ سے چھٹی ہو گئی، تو پھر جتنا بڑا جرم کرنے والا نکل جائے ہاتھ سے اتنا ہی اس کے لیے نجات کا رستہ کھلتا ہے۔ مگر ایسا معاملہ نہیں، خدا تعالیٰ ہر بندے سے پوچھے گا اور پیغمبروں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنی قوم کو جو پیغام پہنچایا تھا تو ان کا کیا حال تھا۔ پھر اگلی آیت ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم ان پر علم کی بنا پر تاریخی واقعات پڑھیں گے اور ہم کبھی غائب نہیں رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے بھی قصص عطا ہوئے ہیں اس سے مراد قصے نہیں ہیں، بلکہ تاریخی واقعات کھوجتے ہوئے کھوج نکالتے ہوئے آخر تک پہنچا دیے جائیں، اس کو قصص کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو باتیں پچھلی قوموں کی سب بیان ہو رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی قصہ کہانی نہیں ہے، ہر بات بالکل اسی طرح ہوئی۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر یہ باتیں نازل ہوئیں وہ تو غائب تھے، مگر خدا غائب نہیں تھا جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ آیت 9 وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور حق ہی اس دن وزنی ثابت ہوگا، بس وہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ثقل خفہ کی ضد ہے، بھاری اور ہلکا۔ اصل میں تو ظاہری طور پر اشیاء پر استعمال ہوتا ہے ثقل، لیکن معنوی لحاظ سے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی پر کوئی چیز بھاری ہو، کسی کا عمل وزنی ہو تو اس کو بھی ثقل کہا جاتا ہے کہ اس کا وزن، عمل کا وزن بدعملی پر غالب آ گیا۔ اسی طرح آنکھ کانوں میں ثقل ہے، مطلب ہے کان کمزور ہو گئے ہیں، سماعت کمزور ہو گئی ہے۔ مثقال ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کسی چیز کا وزن کیا جائے۔ یہ سب باتیں امام راغب نے لکھی ہیں۔ اسی روحانی معنوں میں جن میں ظاہر پر اطلاق نہیں ہوتا لیکن حقیقت پر بعض باتوں کا اطلاق ہوتا ہے، وہ وزن میں بہت بھاری ہوتی ہیں لیکن کہنے میں ہلکی ہوتی ہیں۔
اس تعلق میں ایک حدیث ہے بخاری کتاب الایمان میں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں کہ دونوں ہی زبان پر بالکل ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، وہ وزن میں بہت بھاری ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک کہنے میں ہلکے لیکن خدا کے نزدیک اجر کے لحاظ سے وہ بہت بھاری ہوں گے۔ حبیبتان الی الرحمن، وہ دونوں ہی رحمان کو بہت ہی پیارے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے جس کو اکثر احمدی یہ لازماً ورد جان بناتے ہیں اور تہجد میں بھی اس سے غافل نہیں رہتے۔ سورہ الاعراف آیت 10، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے ناانصافی کیا کرتے تھے۔ خفت موازینہ یظلمون تک حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یہ بیان فرمایا ہے، اللہ کے پاک انسان، اللہ کا پاک کلام، ساری دنیا اور نشانات نبوت، یہی چار باتیں لکھی ہیں، مگر چونکہ آپ اختصار پسند تھے اس لیے تھوڑے کلام میں زیادہ باتیں، زیادہ مضمون بھرنے کی کوشش ہمیشہ رہی۔ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اب اس میں مضمون خفت موازین ہو تو برے لوگوں کے لیے ہیں، اچھے لوگوں کے لیے نہیں، مگر حضرت خلیفۃ المسیح اول لکھ رہے ہیں اللہ کے پاک انسان، اللہ کا پاک کلام، ساری دنیا اور نشانات نبوت، اس حوالے کی حضرت خلیفۃ المسیح کے اختصار کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ سکی۔ مضمون بالکل واضح ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بات کرو تو خواہ وہ ہلکی ہو مگر نیکی کے لحاظ سے بھاری ہونی چاہیے، اگر اس کے برعکس ہوگا تو دنیا میں بھی تم گھاٹا کھانے والے ہوگے اور آخرت میں بھی۔ آیت 11، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں تمکنت بخشی اور تمہارے لیے اس میں روزگار کے ذرائع بنائے، تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ تو انسانوں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی گزر گئے، ان کو بھی اپنے اپنے وقت میں زمین میں بہت تمکنت بخشی گئی تھی، اور ان کے جو ورثاء ہیں جنہوں نے اس تمکنت سے فائدہ اٹھایا ان کو یہ بات بھول جاتی ہے، اور کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس یہی شکر کی طرف توجہ کرنے کا مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بعض دفعہ ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کو تو اگلے پچھلے سب اعمال بخشے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جتنا زیادہ کسی پریشان ہو اتنا ہی زیادہ اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں صورتوں میں ڈھالا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔
اب یہ آیت ہے بارہا پہلے گزر چکی ہے، اس کے مضمون تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے، اس لیے اس کے ساتھ میں نے کوئی تفصیلی نوٹ شامل نہیں کیے۔ خلاصتاً یہی کہ فرشتوں کو جو حکم دیا گیا تھا تو آدم فرشتہ تھا جو اس حکم کے تابع ہوا، تو اس بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم نے آدم کو شیطان کو، کیا میں نے فکر کہا تھا، فرشتوں، ہاں شیطان یعنی ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا، جب اس کو حکم نہیں تھا تو اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا، اور کیوں سجدہ کرتا جب اس کو حکم ہی نہیں تھا؟ تو اس کا متفرق جواب جو علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بڑے لوگوں کو حکم دیا جائے تو قوم کے چھوٹے لوگ ساتھ ہی شامل ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ جو فرشتوں کو حکم تھا یہ تمام بنی نوع انسان کو اور تمام مخلوقات کو آدم کی اطاعت کا حکم تھا، ظاہری سجدہ کرنا مراد نہیں تھی۔ اس اطاعت میں شیطان بھی شامل تھا، اگر اس کے متعلق قرآن کریم نے واضح فرمایا ہے کہ اس کو پہلے پیدا کیا جنوں میں سے تھا وہ، یعنی ان مخلوقات میں سے تھا جو آگ سے پیدا ہوئی ہیں، اور آدم نور سے پیدا کیا گیا تھا۔ بس اس پہلو سے اس نے جو سجدہ نہیں کیا، یہ اپنی جنی صفت کے تابع اس نے سجدہ نہیں کیا، مگر حکم کے تابع ضرور تھا وہ۔ آیت 13، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا، یعنی اللہ نے، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے گیلی مٹی سے۔ تو آگ سے پیدا ہونا اپنا تو خود تسلیم کرتا ہے، مگر یہ بات کہ میں بہتر ہوں اس سے جو گیلی مٹی سے پیدا ہوا، یہ بات بالکل غلط اور جھوٹ ہے، کیونکہ آگ تو جلانے کے کام آتی ہے اور تخلیق کو مٹانے کے کام آتی ہے، اور گیلی مٹی نشو و نما کی مظہر ہوا کرتی ہے۔ گیلی مٹی سے سارے نور پھوٹتے ہیں، تمام نباتات اگتی ہیں، ہر قسم کی غذا لوگوں کے لیے مہیا ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ استدلال بالکل جاہلانہ تھا کہ میں غالب ہوں۔ مراد یہ تھی کہ گیلی مٹی پر جب آگ کام کرے گی تو وہ جو کچھ بھی ہے اس کے اندر وہ بھسم ہو جائے گا، اس پہلو سے میں افضل ہوں۔ تو یہ فضیلت خود اپنی کمینگی کا اظہار ہے، کا اقرار ہے۔ جو تخلیق خدا تعالیٰ کی ہو اسے مٹا دینا اتنا کام ہے شیطان کا، اور اس پہلو سے وہ کہتا ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور افضل ہوں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے ہیں، شیطان نے جو تکبر کیا تو اس کی بنا یہ بنا تھی جو اپنے تئیں نجیب الخلقت سمجھتا تھا، اور خلقتن من نارن کا دم مار کر حضرت صفی اللہ پر خلقتہ من طین کی نکتہ چینی کرتا تھا۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اس نے کہا، بس تو اس سے نکل جا، تجھے توفیق نہ ہوگی کہ تو اس میں تکبر کرے، بس نکل جا، یقیناً تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ بس خدا تعالیٰ کا شیطان کو نکالنا حبت کے لفظ سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ حبت کا مطلب ہوتا ہے نیچے گر جانا، بس وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہر مقام سے گر گیا، اور وہ جنت سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت جس میں
شریعت کے حکم کی مطابقت کی جا رہی تھی اس جنت سے نکلا ہے، ورنہ شیطان تو ہر جگہ اپنے ہم شکل یا اپنے جیسے لوگوں کی غلط رہنمائی کرتا رہتا ہے، ان کو پھسلاتا رہتا ہے۔ تو اگر جنت سے نکل گیا ہے تو پھسلانے والی بات پھر کہاں سے ہوئی؟ اس جنت میں کون پھسلایا کرتا تھا؟ تو جنت سے مراد، جیسا کہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، شریعت ہے، اور شریعت سے نکل جانے کا مطلب ہے جو شریعت کی مطابقت کرنے والے لوگ ہیں ان میں وہ شامل نہیں ہے۔ بس شریعت کی جو مطابقت کرتے ہیں ان پر شیطان کو کوئی غلبہ نصیب نہیں ہوتا۔ جو شریعت سے باہر نکل جاتے ہیں خود ہی، ان پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو شیطان کا بندہ ثابت کر دیتے ہیں۔ شیطان نے اس پر جب اس پر یہ حکم صادر ہوا، اس نے خدا سے یہ عرض کی، انذرنی الی یوم یبعثون، جب لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا تو مہلت دیا گیا، اب جو زور لگتا ہے لگا لے، جو کچھ ان پر پیادے یا سوار چڑھانے ہیں ان پر چڑھا لا، جو میرے بندے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے، اور تجھے ان پر غلبہ نصیب نہیں ہو سکے گا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، آیت 17۔ اس نے کہا کہ بسبب اس کے جو تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا ہے، میں یقیناً ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ سیدھی راہ پر صراط مستقیم پر بیٹھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے گا، اور پھر لفظ بیٹھوں گا صاف بتا رہا ہے کہ وہ چلنے والوں میں سے نہیں ہے۔ صراط مستقیم پر تو خدا کے پاک بندے سب چلتے ہیں، تو یہ شیطان بھیس بدل کر بیٹھا ہوا ان کو گمراہ کرنے کی خاطر بیٹھے گا، اور کہتا ہے میں بیٹھا رہوں گا جب تک وہ تیری صراط مستقیم سے بھٹک نہ جائیں۔ اب یہ شیعہ تفاسیر میں جو باتیں اوٹ پٹانگ سے لکھی ہوئی ہیں، ان میں ایک سید مقبول احمد صاحب بھی ہیں مصنف ان کے، وہ کہتے ہیں امام جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ صراط سے مراد علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ کوئی تعلق نہیں، کوئی دور کی بات، وہ خدا تعالیٰ کی سیدھی راہ کی بجائے علی کی راہ ہے جس پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ نہایت ہی جاہلانہ تصور ہے، اور قرآن اور خدا اور حضرت علی کی حد تک ہے۔ ثم 18 آیت، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ضرور ان تک ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ دائیں سے آنے سے مراد یہ ہے کہ بظاہر نیک باتوں کی تلقین کرتا ہوا آؤں گا، اور اس سے مراد صرف اتنا ہی ہوگا، اور بائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر جو شیطانی خیالات ہیں ان کو ابھارنے کے لیے بھی میں آؤں گا۔ تو دائیں طرف سے بھی شیطانیت کا حملہ کروں گا، یعنی مذہبی امور میں ان کو بے راہ رو کر دوں گا،
اور دنیاوی امور میں بھی ان پر شیطانیت سے حملہ کروں گا، اور آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کو گھیر لوں گا ہر طرف سے، ان کے لیے بچ کر نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عمدہ ایک نقطہ یہ بیان فرمایا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کا ذکر کیا مگر اوپر کا ذکر نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ آسمان سے جس کو بچانا چاہے گا وہ رستہ تو کھلا ہے، بس دعائیں کرو تو خدا کا فضل تم پر ہوگا، اور تم شیطان کے حملوں سے، خواہ وہ چاروں طرف سے تمہیں گھیرے ہوئے ہوں، تمہیں بچانے میں لازماً تمہاری مدد فرمائے گا۔ آیت 19 قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اس نے کہا تو یہاں سے نکل جا مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں یقیناً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ مفردات راغب میں سے یہ صرف ایک فقرہ ہم نے یہ لیا ہے۔ مذموم مدحورہ سے مراد وہ کہتے ہیں کسی کو حقیر اور مذموم گرداننا۔ یہ ایک عام سادہ سی بات ہے جو سب کے علم میں ہے، یعنی جو قرآن کا علم رکھتے ہیں ان کے تو علم میں ہے، بچوں اور نوجوانوں کے علم میں شاید نہ ہو۔ تو شیطان دھتکارا جائے گا مذموم اور مدحور کر کے۔ اس پہلو سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر توجہ ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی شیطانی وسوسہ خیال دل میں پیدا ہو تو اس کو دھتکارنے کا بہترین علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ آیت 20 اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں سکون اختیار کرو اور دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، ہاں تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب درخت کا ذکر بھی بارہا پہلے آ چکا ہے، مراد اس سے نیکی کا درخت ہے جو جس کی ان کو اجازت تھی کھلی، اور درخت کے قریب نہ جانا سے مراد وہ بدیوں کا درخت ہے، یعنی جو قرآن کریم میں یا اس سے پہلی شریعتوں میں بد اعمال سے روکا گیا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان بد اعمال کے قریب نہ جانا۔ باقی لوگ یہ کہتے ہیں پھر رہا کیا باقی؟ تو وہی رہا جو طیب اور حلال ہے، اس میں سے جو مرضی کھاؤ۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو روکیں ڈالی جاتی ہیں وہ ہمیشہ انسان کو برائیوں سے بچانے کے لیے اور زہروں سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ باقی جو غذا یا رہن سہن باقی رہ جاتا ہے وہ سارا ایسا ہے جو خدا کے نزدیک بدیوں سے بچانے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، پھر بدیاں تمہیں چمٹ جائیں گی اور تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اس پر شیطان کے متعلق آتا ہے آیت 21 فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما ورئ عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ بس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان کی ایسی کمزوریوں میں سے بعض ان پر ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھیں، اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے ہی نہ بن جاؤ، ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔
وسوسہ کے متعلق امام راغب کہتے ہیں برے خیال کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو مضمون ہے، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم سے جو چیزیں چھپائی گئی ہیں تم پر اس لیے چھپائی گئی ہیں تاکہ تم ہمیشہ کی زندگی نہ پا جاؤ۔ اس سے مراد اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، انسان جو اس کی اندر کی چیزیں، اس کے ننگ چھپائے گئے ہیں، وہ دراصل اس کی ہمیشگی کی زندگی کے کام آنے والے ہیں، اسی سے نسل چلتی ہے۔ بس بڑی مہذب زبان میں وہ مضمون بیان فرما دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں انسانی نسل چلتی ہے۔ اب شیطان تو جھوٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے ہی نہ بن جاؤ، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ قرآن کریم میں ان کو فرشتوں کے متعلق اتنا فرمایا تن تکون ملکین ہے، تاکہ تم دونوں فرشتے ہی نہ بن جاؤ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے کہا اس لیے تمہیں ڈرایا گیا ہے کہ تم پاک دامنی کی حفاظت نہ کرو، حالانکہ بالکل برعکس مضمون ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو پاک دامنی کی حفاظت نہ کرنے پر انذار کیا ہے، نہ کہ پاک دامنی پر۔ اور پاک دامنی رکھتے ہوئے پھر بھی خدا کے حکم پر چلنے سے انسان ہمیشہ کی زندگی یعنی اس کی نسل کا بقا کے مضمون کو حاصل کر سکتا ہے۔ آیت 22 وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے دونوں کو قسم کھا کر کہا، بہت قسمیں کھائیں کہ میں تو محض نیک نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور اسی بہانے سے بیچارے لوگ بہکائے جاتے ہیں، نیک نصیحت کے بہانے ان کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ آیت 23 فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ بس اس نے انہیں ایک بڑے دھوکے سے بہکا دیا۔ بس جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی کمزوریاں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں جنت کے پتوں میں سے کچھ اپنے اوپر اوڑھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اس ضمن میں یاد رکھنا چاہیے کہ بائبل میں جو یہ مضمون بیان ہوا ہے وہ نہایت ہی لغو طریق پر ہے، اور ہرگز وہ مراد اس سے نہیں ہے۔ جنت کے پتوں سے ڈھانپنے سے مراد استغفار ہے، اور جنت کے پتے استغفار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کو وہ کلمات سکھائے تھے جن کے ذریعے وہ استغفار کریں اور اپنے کمزوریوں کو ڈھانپ لیں۔ مگر بائبل میں لکھا ہے کہ وہ واقعتاً پتے لے لے کر اپنے اوپر دائیں بائیں اوپر نیچے رکھ رہے تھے، اور اس طرح وہ چھپتے پھرتے تھے، اور اللہ ان کو آواز دے رہا تھا اوپر سے کہ کہاں چھپ گئے ہو تم لوگ، یعنی خدا کو وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ بس یہ محض بائبل کی غلطیاں ہیں، جو سمجھنے میں کی غلطیاں ہوں گی، یا تحریر میں کچھ ایسی باتیں بے احتیاطی سے لکھنے والوں نے ڈال دیں جن کا یہ ظاہری مطلب بنتا تھا۔ پتوں سے مراد صرف استغفار ہے، اور وہ استغفار جو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سکھایا تھا۔ باقی کسی تفصیلی نوٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے زبانی جو قابل بیان چیزیں تھیں بیان کر دی ہیں۔ آیت 24 قالا ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے جو جنت کے پتے ہیں، استغفار، اور اس کے ذریعے نفس کی ایک بے اختیار چیخ ہے کہ اِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہم پر بخشش نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے۔ انسان کے اپنے نفس کے ہی ظلم ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے، اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے، خواہ وہ ظاہر کا ہو یا باطن کا، خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ، سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے، وہی جنت کا پتہ جو خدا نے عطا کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارا اعتقاد ہے کہ جس طرح ابتداء میں دعا کے ذریعے سے شیطان کو آدم کے ذریعے زیر کیا تھا، یعنی شیطان کو زیر کرنے کا اصل ذریعہ دعا ہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا ہی سکھائی۔ اسی طرح اب آخری زمانے میں بھی دعا ہی کے ذریعے سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا، نہ تلوار سے۔ آیت 25، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر متاع الی حین۔ اس نے کہا کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ، اس حال میں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں کچھ عرصہ قیام ہے اور کچھ مدت کے لیے معمولی فائدہ اٹھانا ہے۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو میں آدم کا اور حوا کا بیان ہو رہا ہے، جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے کہ تم سب کے سب نکل جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ حضرت آدم اور ایک قوم کی طرف آئے تھے۔ یہ خیال غلط ہے کہ پہلی بار آپ کے بچوں سے ہی نسل جاری ہوئی۔ نسل انسانی تو بہت پہلے سے ہے۔ تو آدم علیہ السلام ایک قوم کی طرف آئے تھے، اور ان سب کو اس جنت کی چار دیواری سے نکلنے کا حکم ہے جس میں امن ہے۔ چونکہ انہوں نے شریعت کی نافرمانی کی ہے، اس لیے پھر ایک دوسرے سے لڑیں گے، فساد کریں گے۔ تو یہاں ان معنوں میں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان دو کا ذکر نہیں بلکہ ان اکثر لوگوں کا ہے۔ بس وہ دو تو بخشے گئے خدا کے استغفار سکھانے کے نتیجے میں، اور باقیوں کا حال ان پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر انہوں نے استغفار سے فائدہ اٹھایا تو پھر وہ اللہ کے حضور بخش دیے جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اب زمین میں ہی تمہارا مستقر اور متاع ہے۔ اس کے متعلق بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین میں
مستقر اور متاع ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ زمین کا جو ماحول ہے وہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے جب خلاباز خلا میں سفر کرتے ہیں تو سارا ماحول ساتھ رکھتے ہیں، وہ غیر زمینی ماحول میں انسان کے لیے زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس خدا تعالیٰ کی یہ بات جو ہے کہ کس طرح اس زمانے میں بھی لفظاً پوری ہو رہی ہے کہ اسی میں تم رہو گے، اسی میں سے نکالے جاؤ گے، یعنی جب بھی تمہاری موت آئے گی تو زمین کے ماحول ہی میں سے نکلو گے تم۔ آیت 26، قال فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، اس نے کہا تم اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ اس آیت کی تفسیر پہلی آیت کے ساتھ گزر چکی ہے۔ سورہ الاعراف آیت 27، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری کمزوریوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کے طور پر ہے، اور رہا تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیات میں سے کچھ ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ریش کے متعلق علامہ راغب لکھتے ہیں، پرند کے پروں کو کہتے ہیں۔ کبھی یہ لفظ خصوصیت کے ساتھ بازوؤں کے پروں پر بولا جاتا ہے، اور چونکہ پرندے کے پر اس کے لیے بمنزلہ لباس کے ہوتے ہیں، اس لیے استعارہ کے طور پر یہ لفظ لباس کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ لباس التقوی ذالک خیر کی تشریح میں علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں، قتادہ، سدی اور ابن جریح نے کہا ہے کہ لباس التقوی سے مراد ایمان ہے۔ ماد الجہنی کہتے ہیں کہ لباس التقوی سے مراد حیا ہے۔ ابن عباس کے نزدیک لباس التقوی سے مراد عمل صالح ہے۔ تفسیر کبیر رازی میں ہے، لباس التقوی سے مراد زرہ، خود اور دیگر جنگی لباس ہیں جن کے ذریعے انسان میدان جنگ میں اپنی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 2، لباس تقوی سے مراد وہ ملبوسات ہیں جنہیں ادائیگی نماز کے وقت پہننے کے لیے تیار کیا گیا ہو، یعنی صاف ستھرے کپڑے بھی ہوں اور حفاظت بھی کریں انسان کی غیر اللہ کے خیال سے۔ تیسرا، اس سے عفت اور توحید بھی مراد لی جاتی ہے۔ انسان پر جو سکینت، اطاعت اور عمل صالح کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، امام راضی لکھتے ہیں اس کا نام بھی لباس تقوی ہے۔ اب علامہ شہاب الدین آلوسی صاحب لکھتے ہیں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس آسمان سے بارش کی طرح نازل ہونے والے اسباب سے پیدا کیے ہے، یعنی جس بارش سے کپاس پیدا ہوتی ہے اسی سے یہ لباس بنایا ہے۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ مراد صرف یہ ہے کہ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہیں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ لباس بارش کی طرح اوپر سے نازل ہوتا ہے یا کپاس کی صورت میں اگتا ہے۔ مراد صرف یہ ہے کہ یہ لباس خدا تعالیٰ کے طرف سے تمہیں غیر اللہ کے شر سے بچانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اب لفظ نزول ہر اس چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو نعمت کے طور پر خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہو۔
نبیوں کا بھی نزول ہوا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ مجسم ذکر الہی رسول ہم نے اتارا ہے۔ لوہے نے بنی نوع انسان کو بہت فائدہ دیا ہے، اور فرمایا ہے ہم نے لوہے کو اتارا۔ تو اب یہ مراد تو نہیں کہ لوہے کی بارش ہوتی ہے اوپر سے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ زمین سے بھی نکلے تو اس میں فوائد بہت ہیں۔ دنیا میں کسی دھات کے اتنے فوائد نہیں جتنے لوہے کے ہیں۔ سونا کی قدر تو کی جاتی ہے، مگر دنیا کی تہذیب اور تمدن کی ترقی میں جو کام لوہے نے ادا کیا ہے ویسا کسی اور ذات نے نہیں کیا، اس لیے لوہے کو بھی انزلنا کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نزول سے مراد عزت اور جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس التقویٰ قرآن شریف کا لفظ ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حتی الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تابع مقدور کاربند ہو جائے۔ بس یہ لباس التقویٰ کی جامع معنی تفسیر ہے، جس کے بعد تقویٰ کے لباس کے متعلق کوئی بات بھی ایسی نہیں رہتی جو قابل بیان ہو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان نہ کر دی ہو۔ بس بنی نوع انسان کے حقوق کا خیال رکھنا اور اللہ کے حقوق جو انسان پر واجب ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ دونوں لباس التقویٰ میں آتے ہیں۔ ہو گیا بات؟ آج آپ نے بڑے اندازے سے آیتیں اکٹھی کی ہیں، 100% عین وقت کے اوپر ختم ہو گیا۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ نماز انشاءاللہ 12:45 ہے۔